والنبی، اے میرے نبی، آپ کیوں محروم کرتے ہیں اپنے آپ کو؟ حرام کرتے ہیں نا، کیوں محروم کرتے ہیں اس چیز سے جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے؟ آپ جو عورتوں کے کہنے کی وجہ سے کبتیا ماریا سے جماع نہ کریں کہ وہ لونڈی ہے اس لیے ان کو یہ پسند نہیں کہ آپ اس کے ساتھ تعلق رکھیں، آپ بھی کہہ دیتے ہیں کہ چلو میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا، وہ جب آپ کے لیے حلال ہے تو آپ اس سے اپنے آپ کو محروم کیوں کرتے ہیں؟ یہاں کہانی ہے نا وہ ایک شہد والی، بیویوں نے یوں مشورہ کیا، یہ کیا، سارا جھوٹ ہے۔ بیان تو ہم بھی کرتے ہیں تقریروں کی لسٹ میں، وہ صرف مخالف کے پد نکالنے کے لیے، باقی وہ حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ بیویوں نے، ازواج مطہرات نے قبول نہ کیا کہ ماریا قبطیہ لونڈی پہ جس کے پیٹ سے حضرت ابراہیم تھے اس کے ساتھ زیادہ تعلق ہے، بڑا رجوع کرتے ہیں۔ اس لیے آپ کو جب پتہ چلا تو آپ نے فرمایا میں آئندہ اس کے پاس نہیں جاؤں گا۔ اس پہ اللہ کریم فرماتے ہیں تبتغی مرضات ازواج کا، آپ اپنی عورتوں کی مرضی کے مطابق چل گئے۔ اچھا میں کہتا کچھ نہیں، واللہ غفور الرحیم، اور قسم اٹھا بیٹھے ہو تو تحقیق جائز کر دیا ہے اللہ نے تمہارے لیے قسم کھولنے کا طریقہ۔ واللہ مولاکم، وہی جو تمہارا سرپرست ہوا، وہو العلیم الحکیم۔ اب دوسرا واقعہ، وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، حضرت حفصہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا فلاں فلاں یہ بات ہے، کسی کو بتانا نہیں۔ فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ، اس نے تو آگے بتا دی، میں معمولی حکم سمجھ کر۔ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ نے پوری کی پوری وہ وصیت جو کی تھی انہوں نے، اللہ نے اس پر ظاہر کر دی۔ عرف بعضہ، کچھ تو بتا بھی دیا بیوی کو، اور ساری کہانی بیان کرنے سے کچھ اعراض کیا۔ بس جب اللہ کریم نے خبردار کیا تو بیوی کہنے لگی حضرت حفصہ من انبا کہا تھا، آپ کو کس نے بتایا ہے کہ میں نے فلاں بات جو ہے ان کو کر دی ہے؟ آپ نے فرمایا نبأنی العلیم الخبیر، مجھے علیم خبیر نے بتا دیا۔ اور سنو، ان تتوبا الی اللہ، اگر تم اللہ کی طرف توجہ کرو تو تم پر واجب ہے، تم پر واجب ہے۔ کیوں؟ فقد صغت قلوبکما، تحقیق مائل تو ہو چکے ہیں تمہارے دل توبہ کی طرف۔ تحقیق مائل تو ہو چکے ہیں، علامہ قرطبی نے یہ معنی صحیح کیا ہے۔ بعض تو کہتے ہیں نا تمہارے دل چکے ٹیڑھے ہو چکے ہیں ایسے ہی توبہ کرو، نہیں، غلط ہے۔ فقط سخت قلوبکما، پس تحقیق مائل تو ہو چکے ہیں تمہارے دل توبہ کے لیے۔ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اگر تم ایک دوسرے کی مددگار بنو، فَإِنَّ اللَّهَ وَمَوْلَاهُ، تو پھر میرے نبی کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، اس کا دوست بھی ہے، اللہ بھی ہے، جبریل بھی ہے، اور نیک مومن بھی ہے، اور فرشتے بھی اس کے بعد اس کے امدادی ہیں۔ پھر سارا کارگاہ عالم سارا تمہارے خلاف ہوگا۔ عسیٰ ربہ ان طلقکن، ممکن ہے رب اس کا جو ہے
اگر تمہیں وہ طلاق دے دے تو تبدیل کر کے دے گا ان کو بیویاں خیرم منکن، جو تم سے اچھی ہوں گی، مسلمات مومنات فرما بردار، تائبات توبہ طائب ہونے والی، عابدات سائحات روزے دار، سیبات چاہے وہ شادی شدہ ہے یا کواریہ ہے، وہ اللہ رب العزت اس کے لیے بہت کچھ تیار کرے گا۔ اے ایماندارو، کو انفسکو، بچا کے رکھو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو جہنم کی آگ سے، جس کا ایندھن بالر اس کا لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے، اور اوپر اس کے آگ بھڑکانے والے فرشتے ہوں گے بڑے غلیظ اور سخت۔ پھر یہ بھی نہیں کہ کسی کی سفارش سے وہ آگ بھڑکانے میں بس کریں، لا یعصون اللہ، نہیں نافرمانی کرتے اللہ کی، جس چیز کا امر کرے نا وہ وہی کچھ کرتے ہیں جو کچھ امر کیا جائے۔ او کافرو لا تعتذروا اليوم، کہا جائے گا کہ آج کے دن کوئی عذر جھوٹا پیش نہ کرو، جو کچھ عمل کرتے تھے آج تمہیں مجھے جزا دی جائے گی۔ اور ایمانداروں، تمہیں چونکہ میں سزا نہیں دینا چاہتا، تمہارے سے پیار ہے، ایمان جو ہوا تمہارے، اور مومن سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اگر کسی قدر کو غلطی ہے تو خوف ہے تو آپ ایسا کریں، ایسا علاج کریں کہ تمہارے نامہ اعمال میں غلطی رہ بھی نہیں۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا، صاف صاف توبہ کر لیں اپنے اللہ کے دربار میں۔ عین ممکن ہے کہ تمہارا رب برائیاں ہٹا دے گا اور تمہیں جنات تجری من تحتہا الانہار داخل کرے گا۔ جس دن نہیں ذلیل کرے گا اللہ نبی کو اور ایماندار جو اس کے ساتھ ہے، وہ اس شان میں ہوں گے کہ نور ان کے ایمان کا دوڑ رہا ہوگا ان کے سامنے سے بھی، اس کے دائیں طرف بھی، کے ساتھ ساتھ کہتے ہوں گے ربنا، اے رب ہمارے ایمان کا نور اور مکمل کر دے، واغفر لنا، ہمیں معاف کر دے، انک علی کل شیء قدیر۔ اچھا، پہلے تو تھا نا کہ جہاد باللسان کرو، اب ہے جہاد بالسیف کرو، کیونکہ تمہاری منجائی ہو گئی ہے، بالکل صاف ایماندار ہو گئے ہو، پکے مومن صادقون۔ اے نبی، لڑائی کرو اب تلوار کے ساتھ، کافروں کے ساتھ بھی اور منافقین کے ساتھ بھی، وغلظ علیہم، اور ان پر چخے چخے کرو، سختی ڈال دو، وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، کیونکہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آپ کو اب رعایت کرنے کی کیا ضرورت ہے، انتظار کس کی؟ ضرب اللہ مثلا، ایماندارو، اللہ پاک تمہیں ایک مثال پیش کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ دو پیغمبر اور ان کے نیچے رہنے والی دو بیویاں، اگر وہ جرم کی پاداش میں شرک کرنے کی وجہ سے، اللہ کے احکام کی بغاوت اور خیانت کرنے کی وجہ سے اگر وہ تباہ ہو گئی ہیں، تو نبی پاک کی بیویاں سن لیں، انہوں نے بھی اگر بغاوت کی تو ہم ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ بیان کرتا ہے اللہ مثال ان لوگوں کی جو کافر ہیں، نوح علیہ السلام کی عورت اور لوط علیہ السلام کی، دونوں تھیں نیچے میرے دو بندوں کے، اور بندے بھی نیک بخت تھے، بس خیانت کی انہوں نے، اللہ کے پیغمبر کی بات نہ مانی، خیانت کی، فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، ایک رتی کے برابر بھی وہ دونوں خاوند ان کے کام نہ آ سکے۔ وکیل ادخل النار مع الداخلین، تمام کو جہنم میں دھکیل دیا گیا۔ وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اب وہ مائی آتی ہے جو اپنی جان اور اپنی حفاظت، شرم کی حفاظت میں اللہ کے سامنے جھک گئی۔ تم بھی اسی طرح نبی پاک کریم کی بیویاں، تم بھی اسی طرح ریس کرو اس کی،
بیان کیا ہے ایمانداروں کے لیے عورت فرعون کی آسیہ جب کہہ رہی تھی مصیبت برداشت کر کے، اے رب میرے لیے اپنے پڑوس میں بڑھا دے ایک گھر جنت میں، وَنَجِّنِي مِنْ فَرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اور نجات دے مجھے فرعون سے اور اس کے کارندوں سے، عملہ نجنی من القوم الظالمین، نجات دے۔ یہ عورت اور ایک مریم بنت عمران، مریم ابنت عمران، وہ عورت جس نے خوب حفاظت کی اپنے شرم کی، فنفخنا فیہ من روحنا، پھر ہم نے اپنی شرافت کا روح اس کے اندر پھونک دیا، وصدقت بکلمات ربہا، قمیص کے ایک حصے میں روح پھونک دیا، صدقت بکلمات ربہا، اللہ کے فیصلے کی جو بول تھے اس نے بالکل عمل کر کے تصدیق کی، وکتبہ، اور اس کی لکھت جو تھی نا اس کی قسمت میں اس کی بھی تصدیق کی، وکانت من القانتین، واقعی فرمانبرداروں میں سے تھی۔